بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اردو جماعت ہفتم کے پارٹ 1 میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ جلوہ فگن کے معنی ہے نمودار، ظاہر۔ مدعا مطلب مقصد کو مدعا کہتے ہیں۔ خورشید، سورج۔ وہ اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا اسد اللہ پاکستان۔ اسم معرفہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو خاص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرتا ہے، اور انگلش میں ہم اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ اسم معرفہ، پراپر ناؤن۔ اسم معرفہ کی کتنے اقسام ہیں؟ اسم معرفہ کے 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ۔ وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حالی۔ تو یہ کیا ہے؟ جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، جو نام، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسم علم۔ وہ کلمات جو کسی نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو اور جس سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ، آپ، ہم، ان، اس وغیرہ، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا، اسم موصول کہلاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا یہ، وہ، اسم اشارہ ہے۔ مذکر اور مؤنث۔ عالم مذکر ہے، فضل مذکر ہے، گیت مذکر ہے، خورشید سورج کو کہتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے۔ اور مؤنث ہے دعا، مؤنث ہے دنیا، زینت، شمع۔ نور مذکر ہے، رونق مؤنث۔ مشکیزہ کے معنی ہے چوٹی، مشک، اور تیغ کے معنی ہے تلوار۔ زہد کے معنی ہے پرہیزگاری۔ خوش قبائی، خوش لباسی، نہا چھپا ہوا، واجبی ٹھیک، مناسب، معمولی۔ مذکر اور مؤنث۔ شعور مذکر ہے، علم مذکر ہے، مشکیزہ مذکر ہے۔ کائنات اور صفت مؤنث ہے۔ ہوس کی معنی ہے لالچ، اور منحرف پھرنے والا۔ الفاظ متضاد۔ صلح جھگڑا، اسلام کفر، دنیا آخرت، حکمران عوام، شکست فتح، شریف بدماش، جھوٹ سچ۔ ایسے کلمات یا حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا کاش، افسوس، ہائے، اف، یا اللہ، کیا وغیرہ۔ حروف تأسف ہے۔ تأسف غم کے حالت کو تأسف کہتے ہیں۔ یا اسف علی یوسف، جو کہ سورۃ یوسف میں ہے، یا اسف علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر اپنا باپ غم ظاہر کرتا ہے، تو یہ حروف تأسف ہے۔ ہارون الرشید عباسی خلیفات 5ویں۔ مسند خلافت 786 سے لے کر 809 تک تھا۔ تلخی کے معنی ہے کڑواپن۔ امٹ آنا کے معنی ہے بہت زیادہ لوگوں کا آنا، ہجوم ہونا۔ لو کے معنی ہے گرم ہوا اور تپیڑ تیز ہوا کے جھونکے۔ آوارہ گردی، ادھر ادھر گھومنا۔ ایک حرف یا زیادہ حروف جو کسی لفظ سے پہلے آ کر اس میں نئی معنی پیدا کر دے، کیا کہلاتا ہے؟ جیسے ناواقف، نالائق، ان، ہم، با، سر وغیرہ، یہ بھی حرف کے ساتھ پہلے آتے ہیں، ایک لفظ کے ساتھ پہلے آتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سابقہ۔ انگلش میں اس کو پریفکس کہتے ہیں۔
کون سا جملہ دوسرے؟ اس نے دہی کھائی، یہ غلط ہے، اس نے دہی کھایا کیونکہ دہی مذکر ہے۔ وہ عورت بہت لڑاکا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اسلم کی ناک زخمی ہو گئی، یہ ٹھیک ہے کیونکہ کی ناک مؤنث ہے۔ اسے بولنے کا مرض ہے، تو یہاں پر کھا استعمال ہوگا کیونکہ مرض مذکر ہے۔ آج کا اخبار، آج کی اخبار کدھر ہے؟ یہ غلط ہے کیونکہ اخبار مذکر ہے۔ میری گیند کس کے پاس ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ میرا گیند کس کے پاس ہے؟ یہ غلط ہوگا کیونکہ میری گیند مؤنث ہے۔ میں نے پلاؤ کھایا، پلاؤ مذکر ہے، تو ایسا کہنا کہ میں نے پلاؤ کھائی یہ غلط ہوگا۔ میں نے پلاؤ کھایا یہ ٹھیک ہے کیونکہ پلاؤ مذکر ہے۔ جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو وہاں عبارت میں کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ مثلا پاکستان کے بڑے شہر ہیں، تفصیلیہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ۔ تو جہاں پر عبارت میں مثال دینی ہو یا فہرست بیان کرنی ہو یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو تو وہاں پر تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تفصیلیہ۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، خدائی کا خوشنما کارخانہ، یہ جن و ملک اور یہ نو انسان، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا۔ عرش فرش متضاد، گیت نغمہ مترادف ہے، جاڑا گرمی، جاڑا سردی کو کہتے ہیں متضاد ہے، مالک آقا مترادف، سلانا جگانا متضاد ہے۔ لاہور کی اکثر گلیاں بہت تنگ ہے، تنگ کا متضاد ہے کھلا، وسیع۔ امجد ایک بہادر، بزدل، کنجوسی سخاوت، دھوپ اندھیرا، قلت کثرت۔ سید الشہداء اسم علم، اس کا اسم اشارہ، اوہ اسم ضمیر، جو اسم موصول۔ اشرفی دیکھ کر شرف الدین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، حسن کو واپس آنے میں 1 سال لگ گیا۔ یہی 1000 اشرفیہ اس کی ساری عمر کی جمع پونجی تھی۔ آج تمہاری حکمت اور دانائی کا امتحان ہے، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ واحد جمع، خلیفہ خلفاء، اشرفی اشرفیہ، کوشش کوششی، داستان داستانی، الزام الزامات۔ راستے میں بکری کنکریاں وقاص کو دے رہی تھی تکلیف، بزرگ بینک سے لینے آئے تھے ماہانہ پینشن، دروازے کے باہر کتنی ہی جیسی محنت مزدوری کرنے پر تھے مجبور۔ وقاص نے اینٹوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا سر پر۔ پاکستان کی مشہور صنعتیں ہیں، پھر تفصیلیہ لگے گا۔ اور کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ پاکستان کی مشہور شہر ہے۔ یا اس جملے میں کہاں پر تفصیلیہ لگانا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں۔ پاکستان میں کھیلی جانے والی مشہور کے لیے ہے، پھر تفصیلیہ ہوگا۔ اے ماؤ بہنوں بیٹیوں قوم کی عزت آپ سے ہے، کیا اس جملے میں تفصیلیہ لگتا ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس، ہر سو کے معنی ہے ہر طرف۔ وہ لفظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر آخر میں اس سے نیا لفظ بنایا جائے اور اس سے لفظ کے معنوں میں کچھ اضافہ ہو جائے یا تبدیلی آئی کیا کہلاتا ہے؟ جیسے حیرت انگیز میں انگیز، بدترین میں ترین اور صحت مند میں مند کیا ہے؟ یہ لاحقہ، انگلش میں اس کو سفکس کہتے ہیں۔ یہ سفکس کی مثالیں ہیں لاحقے کی۔ خدمتگار، اس میں گار، عیدگاہ گاہ، عالمگیر میں گیر، مفاد پرست میں پرست، کار آمد میں آمد، چال باز میں باز، یہ لاحقے ہیں۔ گار، گاہ، گیر، پرست، آمد، باز، یہ لاحقے ہیں۔ چاند اور تارے نظم لکھا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چاند اور تارے بائی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہی وہی فلک پر، ہم تک بھی گئے چمک چمک کر۔ خوشہ چی کے معنی ہے وہ شخص جو کھیت کٹنے کے بعد گری ہوئی خوشی چنتا ہے۔ اشہب گھوڑا، تازیانہ کوڑا چابک، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا
گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے کہلاتا ہے، جیسے طیب گیا، فوزیہ خط لکھ رہی تھی، عافیہ کھانا کھا چکی تھی۔ فعل ماضی وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مطلق گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا، جیسے اسد کوئٹہ گیا، عبداللہ آیا، جویریہ نے کھانا کھایا وغیرہ۔ فعل ماضی مطلق وہ فعل جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، مثلا سلمان نے نماز پڑھی، فہد گیا ہے، ماضی قریب، قریب کے معنی ہے نزدیک۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتی ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائے انہیں کہتے ہیں، جیسے کائنات کے متعلق سوچتے ہی ذہن میں آسمان، چاند، تارے، سورج، رات کے الفاظ آتے ہیں کہ ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ انہماک کے معنی ہے محویت، توجہ۔ متشابہ الفاظ بلحاظ املا، احد، احد، پتا، پتا، میل، میل، بلہ، بلہ، بن، بن، خرد، خرد، خلق، خلق، دن، دن، عالم، عالم۔ فریم کے معنی ہے ڈھانچہ، چوکھٹا۔ وہ لفظ جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ۔ کان بھرنا، دو چار ہونا، کام تمام کرنا، ناک کٹوانا، اپنا الو سیدھا کرنا محاورات ہیں۔ وہ حروف جو کسی کام کا سبب بیان کرے کہلاتے ہیں حروف علت، لہذا اس لیے تاکہ کیونکہ سو یہ حروف علت ہے۔ مجھے بازار جانا ہے لہذا آپ اجازت دیں۔ وہ بیمار ہے اس لیے غیر حاضر ہے۔ وہ چپ ہے کیونکہ اس کے سر میں درد ہے۔ محنت کرو تاکہ کامیابی ملے، آپ کا حکم تھا سو میں حاضر ہو۔ فوز یعنی امتحان دیا ہے، ماضی قریب۔ اسد نے مار کھائی، ماضی مطلق۔ ہم نے چور دیکھا تھا، ماضی بعید۔ یہ بات شیکسپیئر نے کی ہوگی، ماضی شکیہ۔ کاش وہ وقت کی قدر کرتا، ماضی تمنائی۔ عافیہ پڑھ رہی تھی، ماضی استمراری۔ گدلا میلا، مٹی ملا۔ تفتیش کوچ لگانا، کرکرا بے مزہ۔ مسدس حالی نظم لکھا ہے الطاف حسین حالی نے۔ دو مصروں کے مجموعے کو شعر کہتے ہیں، تین مصروں کے مجموعے کو ثلث کہتے ہیں، چار مصروں کے مجموعے کو رباعی کہتے ہیں، پانچ مصروں کے مجموعے کو مخمس کہتے ہیں، چھ مصروں کے مجموعے کو مسدس کہتے ہیں۔ نخوت کے معنی ہے غرور، گھمنڈ، آشکارا، ظاہر ہونا۔ ودیعت کسی کی تحویل میں دی ہوئی چیز۔ وقعت حیثیت، مبادا خدا نخواستہ۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دور کے گزرے زمانے میں پایا جاتا ہے، جیسے اس نے لکھا تھا یوسف کراچی گیا تھا، ماضی بعید۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک ہو، جیسے اس نے پڑھا ہوگا، سلیم کالج گیا ہوگا، وہ راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا ہوگا، ماضی شکیہ۔ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو یا تمنا یا شرط پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر وہ آتا، کاش تم یہاں ہوتے، ماضی تمنائی۔ جس فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار یا بار بار معلوم ہو، جیسے وہ کھاتا تھا، وہ پلتا تھا، ماضی استمراری۔ الفت مؤنث، امانت مؤنث، خراش مؤنث، تدبیر مؤنث، تربیت مؤنث، مہارت مؤنث۔ لقب مذکر، منطق مذکر، تصادم مذکر، اشتیاق مذکر، تنفس مذکر، ناریل مذکر۔ دنیا کے وہ پہلے کھلاڑی جنہوں نے فٹ بال کے ورلڈ کپ میں اب تک سب سے زیادہ گول سکور کیے ہیں وہ ہے جرمنی کے گریڈ میلز۔
گرویدہ کے معنی ہے دل دادہ شیدہ. عتاب غصہ ناراضی ملامت کرنا. سر پٹول لڑائی جھگڑا کرنا. واحد جمع. تدبیر تدابیر. خادم خدام. خلق اخلاق. رقم رقوم. سفیر سفراء قانون قوانین. ضابطہ ضوابط. اثر اثرات. ملک ممالک. سربراہ سربراہان. بات باتیں. قاعدہ قواعد. مذکر مؤنث. مزاج مذکر. شہر مذکر. میدان مذکر. گفتگو مؤنث. چائے مؤنث. ابتدا مؤنث. تعداد مؤنث. مقبولیت مؤنث. فٹ بال کے کھیل کا دورانیہ ہوتا ہے 90 منٹ. فٹ بال ایسوسی ایشن کا قیام اس سال عمل میں آیا 1863 میں. کارڈ دکھا کر کھلاڑی کو میدان سے باہر نکال دیا جاتا ہے. سرخ کارڈ دکھا کر. ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال زیادہ تر پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے منگوایا جاتا ہے. فٹ بال کی دونوں ٹیموں میں کھلاڑیوں کی تعداد ہے 11. وہ اسکول گیا ہوگا. وہ کراچی کے لیے گیا اسٹیشن گیا ہوگا. تو یہ کون سی ماضی ہے؟ یہ ماضی شکیہ ہے. کاش تم سمجھ جاتے اگر تم وقت پر آ جاتے. ماضی تمنائی ہے. سلیم کرکٹ کھیلتا تھا. واجد دفتر جاتا تھا. میں سیر کو جاتا تھا. ماضی استمراری ہے. رخنا کے معنی ہے خلل رکاوٹ. گل گیلی مٹی کو گل کہتے ہیں. پوروا مشرق پورب. مشرق یعنی پورب کی ہوا. پورب مشرق کو کہتے ہیں. مخاطب تا کی زیر سے کلام کرنے والا. مخاطب تا کی زبر سے وہ جس سے بات کی جائے یا کہی جائے تو وہ مخاطب ہوتا ہے اور کلام کرنے والا مخاطب ہوتا ہے. منت احسان کرنا. منت کوئی مراد پوری ہوئی کی یہ نظر. طور حال وضع ڈنگ کو طور کہتے. صفحہ ہستی روئی زمین. یہ نشاء یہ ہمارے وطن کا نشاء. ملی نغمہ لکھا ہے. یہ ملی نغمہ جمیل الدین عالی نے لکھا ہے. پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے 11 اگست 1947 کو لہرایا گیا. ترسا کے معنی ہے ڈرا ہوا. فیروزہ روشن. سطوت رعب دبدبا شان و شوکت. الفاظ متضاد بلندی پشتی. شمس قمر. تنزلی ترقی. زرخیز بنجر. کشادہ تنگ. کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی برائی یا نقص کی بنا پر کسی دوسری چیز قرار دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال میرے چاند تو کہاں سے آ رہا ہے. تو یہاں پر میرے چاند بیٹے کو کہا گیا ہے. تو یہ ڈائریکٹ کمپیریزن کو استعارہ کہتے ہیں. لغت میں عاریتن اور کچھ دیر مانگنے کو استعارہ کہتے ہیں. سملی تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہے. جبکہ استعارہ میٹافر میں ایک چیز کو دوسری چیز فرض کر لیا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز ہے. اسد شیر ہے تو یہ استعارہ ہے. اسد شیر کی طرح ہے تو یہ تشبیہ سملی ہے. جب ہم کی طرح کی مانند وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ تشبیہ سملی ہوتے ہیں. جبکہ ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے تو یہ استعارہ میٹافر ہوتا ہے. کثیف گندا. ملمع دکھاوے کا ظاہری. پاکستان میں تقریباً 50,588 گاؤں آباد ہے. 50,588. اس میں عالم سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان بن جائے. اسم عالم کی 5 اقسام ہے. اسم عالم کی کتنے اقسام ہیں؟ 5. لقب، تخلص، کنیت، عرف اور خطاب. قواعد کی روح سے حکیم الامت کیا ہے؟ حکیم الامت لقب ہے کیونکہ قوم کی طرف سے دیا گیا ہے. گاما قواعد کی روح سے عرف ہے. یہ ایک شخص کی پہچان ہوتی ہے گاما.
شاعر یا ادیب جو مختصر نام اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے. وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ لقب کہلاتا ہے. وہ خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے لقب کہلاتا ہے. وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے. وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں. وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے اصلی نام کی بجائے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے. خاص نام جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے تو خطاب کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے لقب، تو لقب قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے جبکہ خطاب حکومت کی طرف سے. ان دونوں میں فرق ہے. اور یہ اسم عالم کی 5 اقسام ہے. گل گل، بل بل، زیر زیر، سحر سحر، دل دل کیا ہے؟ یہ متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب ہے. مصاحب کے معنی ہے بادشاہ کے درباری. بلحاظ صورت جملہ کی اقسام ہے. کتنے؟ 2 اقسام ہے، مفرد اور مرکب. یہ بلحاظ صورت ہے. جس جملے میں صرف ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر، اور جس جملے میں صرف ایک فعل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہیں ہوتا. مثلا تار آیا، اختر پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر اختر مبتدا، پڑھ رہا ہے خبر ہے. تار آیا مبتدا، آیا خبر. تو ایسا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ جس میں صرف ایک مبتدا اور ایک خبر ہو اور ایک فعل ہو تو اس کو مفرد جملہ کہتے ہیں. جب 2 یا 2 سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو ایسا جملہ کہلاتا ہے. مثلا تم جاؤ، میں کھانا کھا کر آؤں گا، تو اس میں 2 فعل ہے. تو ایسے جملوں میں ایک سے زیادہ فعل ہوتے ہیں اور یہ مرکب جملہ ہوتا ہے. مرکب جملہ. الفاظ متضاد: جہالت علم، محنتی کاہل سست، سزا جزا، ہوشیار غافل، ابتدا انتہا، نقصان فائدہ، غمگین خوشحال، کنجوس سخی. پرانی موٹر، یہ نظم لکھا ہے سید ضمیر جعفری نے. انگشتی بلندہ ہونا، حیرت تعجب میں ڈوب جانا. بارش کا پہلا قطرہ، یہ نظم کس نے لکھا ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے. للکار، بلند آواز، خیابہ، کیاری، پھلواری. گنگور، گہرا، خوفناک. لاحقہ مند سے بننے والے الفاظ ہیں عقل مند، ضرورت مند. سابقہ بد سے بننے والے الفاظ کی فہرست ہے بدتمیز، بدگمان. لاحقہ گاہ والی فہرست ہے تجربہ گاہ، آرام گاہ. با کا درست سابقہ ہے بامراد، باوصول. زدہ کا لاحقہ والی فہرست ہے مصیبت زدہ، غم زدہ. کالم الف میں دی گئی جملوں میں سے خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف کی نشاندہی کری اور کالم با میں لکھی. تو یہاں پر آپ نے اسم عالم کی اقسام کو پہچاننا ہے. فضلو چاچا ایک محنتی انسان ہے تو یہ عرف ہے فضلو چاچا. مادری ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کراچی میں ہے. تو مادری ملت یہ کیا ہے؟ مادری ملت یہ لقب ہے. میر در کو صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے. میر در تخلص. عمر فاروق، فاروق لقب ہے. حد ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، خلیل اللہ یہ بھی لقب ہے. نشیمن آرام کی جگہ گھونسلہ. انگ بین شہد میٹھا، مرگی مفاجات وہ موت جو اچانک آ جائے. جگ، جگ جیم کے زبر سے دنیا جہاں عالم کو جگ کہتے. جگ جیم کے فیش سے ہمیشہ مدام، جگ جگ جی، ہمیشہ مدام جی. پل لحظہ لمحہ، ملک بادشاہ سلطان فرمان روا. ذرا تھوڑا بہت کم، ذرہ چھوٹا ٹکڑا. دم سانس، نفس جان زندگی روح کو دم کہتے ہیں. دم پونچھ جس کو انگلش میں ٹیل کہتے ہیں.
جگنو مذکر ہے، لالچ مذکر ہے، چٹان مؤنث، منزل مؤنث، فطرت مؤنث۔ وہ حروف جو صدا لگانے یا دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں پکارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثال اے، او، ابے، آجی وغیرہ۔ حروف ندائیہ ہے، ندا آواز کو کہتے ہیں۔ پہی مسلسل، کینچا تھانی، لڑائی جھگڑا۔ اہل زبان اپنی روزانہ کی بول چال میں سلیس، موزون اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ میں الفاظ اپنی حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا دیکھتے ہی دیکھتے، روٹی کائی، 10-20 وغیرہ، یہ روزمرہ ہے۔ بڑا ہو کہ میں نیک انسان بنوں گا، یہ نظم لکھا ہے شبنم کمالینی۔ پیام، پیغام۔ مردوں میں سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ پلے باندھنا، اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا۔ واحد جمع، فاتح فاتحین، مسلم مسلمین، معلم معلمین، مفسر مفسرین، ماہر ماہرین۔ حکایت حکایات، حادثہ حادثات، درجہ درجات، تفصیل تفصیلات، آیت آیات، عبادت عبادات۔ قرآن مجید میں کل 6666 آیات ہے۔ طلوع غروب، ہار جیت، ترقی، تنزلی، بری بحری، امن و امان، قتل و قتال۔ یہاں پر آپ نے خط کشیدہ الفاظ کی متضاد صحیح متضاد لکھنے ہیں۔ حامد نے بصیرت کی موضوع پر تقریر، تقریر کا متضاد ہے تحریر۔ غربت، امارت، مالداری کو امارت کہتے ہیں۔ اچھا نتیجہ آنے پر مونسا بہت مسرور، تو مسرور کے لیے غمگین۔ حکومت نے عبدالستار ایدھی کی خدمات کا اعتراف، اعتراف انکار متضاد ہے۔ قلت کثرت۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے BSc کیا کراچی سے۔ بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ اس سال کیا 1974 میں۔ پاکستان میں ایٹم بم بنانے کے قابل یورینیم اس سال تیار ہو گیا تھا 1983 میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کالم کا عنوان تھا سحر ہونے تک۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وفات پا گئے 10 اکتوبر 2021۔ مرکب جملہ بنانے کے اصول، اگر ایک فعل کے ساتھ زیادہ مفعول ہو تو آخری 2 مفعولوں کو اور کے ساتھ ملایا جائے گا۔ فوزیہ نے کتاب خریدی، فوزیہ نے پینسل خریدی، تو یہاں 2 مفعول ہے تو فوزیہ نے کتاب اور پینسل خریدی۔ بعض اوقات 2 الگ الگ جملوں کو اور کے ساتھ ملا کر مرکب جملہ بناتے ہیں، مثلا شاکر نے سبزی خریدی، اسد نے دال خریدی، تو اس کے ساتھ اور آئے شاکر نے سبزی اور اسد نے دال خریدی۔ بعض اوقات 2 الگ جملوں کو ورنہ کے ساتھ ملاتے ہیں، محنت کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات یا لگا کر 2 مفرد جملوں سے مرکب جملہ بنایا جاتا ہے، مثلا آپ شربت پئیں گے یا چائے۔ بعض اوقات 2 مفرد جملوں کے درمیان نہ لگا کر مرکب بنایا جاتا ہے، مثلا جاوید آیا نہ فرید، جاوید آیا نہ فرید، اسے پر نہ لگا کر مرکب جملہ بنایا۔ اسی طرح لیکن، مگر، کیونکہ، پھر، چونکہ، البتہ وغیرہ لگا کر بھی مفرد جملوں کو مرکب بنایا جاتا ہے، اس کو انگلش میں کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں۔ تو جماعت ہفتم اردو اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔